وہ جگہ ہے جہاں پہ مسجد کے اندر قرآن پاک کی الماری تھی، اور وہ ظاہر ہے جب یہ مسجد گرائی گئی تو بتایا جا رہا ہے کہ جو سپارے تھے قرآن کے، وہ ظاہر ہے ایک ایک پیج تھا وہ اس کے اندر ظاہر دب چکا ہے، اسے واپس نکالا جا رہا ہے، اور وہاں سے اینٹیں بھی لائی جا رہی ہیں اور اس کو واپس سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ کچھ قرآن پاک اس وقت بھی نکالے گئے تھے، نسخے جو ہے نا اس سے نکالے بھی گئے۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ دیکھیں قرآن پاک کو تلاش کیا جا رہا ہے، پارے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور کافی سارے یہاں سے نکال چکے ہیں بچے، علماء نے دیکھے ہیں، علماء لے گئے۔ ابھی دیکھیں کتنے قرآن پاک کیا کتنے نکلے ہیں؟ نورانی سپارے نکلے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کچھ نورانی قاعدے یہاں سے نکالے گئے ہیں کہ اس مجمعین کے اندر جب یہ مسجد شہید کی گئی تو قرآن پاک اور سپاروں کا بھی تقدس پامال کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اندر الماری ہے، جس الماری کے اندر قرآن پاک اور سپارے موجود تھے، وہ اب سپارے اور قرآن پاک کی تلاش میں یہ بچے یہ صاحب محنت کر رہے ہیں۔ ہاتھ سے مٹی اور پتھر دلته الغاغ چې کوم نه مسجد دنه حال او غاغ ټول خو قرآن مجید کو نکالا، یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا نسخہ ہے۔ اگر آپ یہاں پر ابھی کھدائی کریں گے تو سینکڑوں قرآن مجید آپ کو یہاں پر ملیں گے جو ان لوگوں نے زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اس وقت رات کو جو ویڈیوز آ رہی تھیں کچھ لوگ جو یہاں پہ موجود تھے وہ ان کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے قرآن مجید کے جو شہید ہوئے ہوئے تھے، ان کا یہ موقف ہے، جبکہ دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کہیں اور سے اٹھا کے لے کے آئے، مدرسوں سے اٹھا کے لے کے آئے۔ تو کیا واقعی میں یہاں پہ نیچے قرآن مجید یہاں پہ موجود ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میڈیا کے نمائندے آئیں، یہاں پہ کھدائی کرتے ہیں، یہاں پر اگر ان کو پورے قرآن مجید 30 سپاروں پورے حدیث کی کتابیں یہاں پہ نہ ملی تو میں اپنا نام تبدیل کر کے یہاں پہ وہ نام رکھ دوں گا۔ اس مسجد کے کھنڈر کے اوپر آپ جائیں، دفن ہے قرآن مجید کی کتابیں۔ یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ ورقہ نکالا ہے، بے شمار ویڈیوز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، میرے پاس اپنے موبائل کے اندر بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ جس پہ لوگوں نے خود اس جگہ سے اینٹیں نکالتے ہوئے وہاں پہ قرآن مجید کے نسخہ نکالے تھے۔ ناظرین یہاں پہ بہت سارے شہری موجود ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہمارا دین ہے، اسلام ہے، مذہب ہے، مساجد کو جو مسمار کرنے کا، ڈیمولش کرنے کا یہ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کو فی الفور واپس لیا جائے اور مسجد کو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی کہ قرآن پاک کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، قرآن پاک کا تقدس پامال کیا گیا ہے، وہ چیزیں آپ نے سب سنی ہیں اور یہ آپ دیکھیں۔ جب میں 4 سال کا ہوا تو ہم نے ادھر مکان بنایا، تو اس وقت یہ مسجد تھی نور خان کے نام سے۔ یہ یہودیوں کا کام ہے، یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان ایسے ایک مسجد کی اینٹ گرا سکے، یہ یہودی لوگ کرتے ہیں اور یہودی گراتے ہیں اور یہودیوں کا یہ ساتھ دیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ جن کو کہہ رہے ہیں وہ تو خود دین داخلہ بھی ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ انگلیاں انہیں پر اٹھ رہی ہیں نا، وہ تو اللہ کرے کہ پرویز مشرف سے زیادہ اس کو جو ہے نا سزا ملے، جو پرویز مشرف کو تباہ ہے کہ وہ آخر پہ آنکھیں نہیں ہلا سکتا تھا، ایک آنکھ چپکا نہیں سکتا تھا، وہ اس سے زیادہ سزا ملے۔ بڑا مشکل۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اس وقت۔ آنسو اس لیے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن پاک شہید کیے گئے۔ لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی، انتظامیہ کے کچھ لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ کل سے باقاعدہ طور پر اپنے تئیں یہاں پہ مسجد کی سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور کام باقاعدگی سے شروع ہوگا۔ اس حوالے سے آپ ذرا بتائیے۔ دیکھیں، سنگ بنیاد کے حوالے سے اگر میں کہنا چاہوں تو آپ دیکھیے وہاں پہ مسجد الحمدللہ اس کی آدھی دیواریں تعمیر ہو چکی ہیں، کچی مسجد ہم نے بنا دی ہے۔ ہم حکومت وقت سے ہمارے علماء کرام نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ پہلے اس مسجد کو آپ خود بنائیں۔ اگر آپ خود بناتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ہم آپ کے اس اچھے کام کو اچھے لفظوں میں اس کو یاد کریں گے، لیکن اگر آپ نہیں بناتے تو کل سے پھر ہم خود اس مسجد کو بنائیں گے۔ بذات خود مجھ سے سینکڑوں لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ صرف حکم کریں، ایک بندہ ایسا یہاں پہ موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جیب خرچ سے اس مسجد کو اکیلے تعمیر کروں گا اور پہلے سے شاندار تعمیر کروں گا۔
इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी हकीकत है कि ये मस्जिद पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे थी, ये आप लोगों का कहना है? जी जी, इसकी और सवाल मेरा ये है कब जाके ये खराब होना शुरू हुआ? अचानक कैसे सीढ़ी को ख्याल आया कि भाई ये ग्रीन बेल्ट पे मस्जिद बनी है, यहाँ पे मदरसा बना है, ये गैर कानूनी है, इसकी परमिशन नहीं ली गई है, जबकि आप लोगों का कहना है कि ये मस्जिद जो है पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ बनी है? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमें पाकिस्तान से पहले ये मस्जिद यहाँ पे थी, कच्ची मस्जिद थी। ज़ियाउल हक मरहूम जब 1980 में इस रोड से गुजरे तो यहाँ पे मस्जिद देखी, तो कच्ची मस्जिद में उन्होंने नमाज़ पढ़ी। उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट को हुक्म दिया कि इस मस्जिद को दोबारा तामीर कराओ, और उन्होंने यहाँ पे सरकारी मौज़िन रखा और सरकारी खतीब रखा, और औकाफ को कहा कि इस मस्जिद के तमाम अखराजात आप अदा करो। ये गवर्नमेंट की मस्जिद थी, और गवर्नमेंट की जब मस्जिद थी, फिर यहाँ पे जब मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला आया, उसने बहुत प्रेशराइज़ किया, इस मदरसे को प्रेशराइज़ किया, इस मस्जिद को प्रेशराइज़ किया, दिन रात यहाँ पर आकर तंग किया करते थे। मदरसे को इंतज़ामिया ने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, वो भी पूरा किया, लेकिन चलो शिफ्ट कर दिया। मस्जिद के हवाले से इंतज़ामिया के साथ उनका कोई मुआहिदा नहीं हुआ। यहाँ के जो उलमा इकराम थे उन्होंने कहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम मस्जिद गिरा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो मस्जिद की हिफाजत करने वाले हैं। डीसी साहब ने कहा मस्जिद अक्सा को बचाने वाले हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत पे हम गम गुस्सा का इज़हार करते हैं। तो उन्होंने धोखे से इस मस्जिद को गिराया। रात के 2 बजे इन्होंने कर्फ्यू लगाया, पूरी रोड को बंद किया। तो मैं ही वो वाहिद बंदा था जो सबसे पहले आया, और इस मस्जिद को मैं कहता हूँ कि कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसने इस मस्जिद को गिरते हुए शहीद होते हुए देखा। उस टाइम सिर्फ मैंने देखा था, और मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ कर फिर यहाँ से बाहर निकाल लिया, और मैं ही वो बंदा हूँ कि जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया पे पैगाम पहुँचाया, और पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में वो चीज़ वीडियोज़ वायरल हुई, और लोगों को पता चला कि मस्जिद को शहीद कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आखिरी सवाल, कल मस्जिद बनेगी तो मुस्लिम नकवी का बाप भी नहीं रोक सकता है। मुज़ाकरात चल रहे, मोहल्ला से बात भी चल रही है, इंशाअल्लाह चलती रहेगी जो होगा। लेकिन आज जुमे के बाद जो भी ऐलान होता है अकाबिर उलमा की तरफ से, जो हिदायत दी जाती है, आप उनके साथ खड़े होंगे, अपने साथ हर शख्सियत के साथ लेके आएगा। आज का मजमा जितना हमने तवक्को किया था उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, लेकिन नेक्स्ट कॉल पे मोहसिन नकवी और उसके अवाम अजदाद को बढ़ाने के लिए हमने इंशाअल्लाह इस पूरे रोड को भरेंगे। मस्जिद की बहाली के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए, मदारिस की हिफाजत के लिए, खानकाहों की हिफाजत के लिए, तबलीगी मराकिज़ की हिफाजत के लिए हम अपनी जवानी और बुढ़ापे लुटा देंगे। मैदान में तो आए हुए हैं, लोगों को कह रहे हैं जो अभी नहीं आए, सबके लिए दावत है कि सब आए। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अम्मार यासिर साहब से कि वो 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू करी। अम्मार यासिर साहब। जोर बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, जोर बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, क्या